السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرد و غبار میں چھپا ہوا سورج آگے چلا گیا اور مغرب کی طرف نیچے جانے لگا۔ اس وقت مجاہدین نے اپنے سالاروں کی قیادت میں پھر وہ پوزیشن حاصل کر لی تھی کہ رومی فوج پھر اندر کی طرف سکڑ سمٹ گئی۔ اس وقت اس فوج پر عقب سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ بنو وائل کے غاروں میں چھپا ہوا منتخب جاں بازوں کا 500 کا دستہ تھا جو وہاں اشارے کا منتظر تھا۔ سپہ سالار نے ان کی طرف قاصد دوڑا دیا اور اس دستے کے سالار نے پیغام ملتے ہی عقب سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی یہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کا کوئی اور لشکر ہے جو عقب سے آ گیا ہے۔ رومی فوجیوں پر جو دہشت پہلے ہی طاری تھی اور جسے تھیوڈور کے خطاب نے اور قسم نے دبا لیا تھا وہ پھر ابھر آئی اور فوجیوں کے دلوں کو گرفت میں لے لیا۔ رومی فوجی بوکھلا اٹھے اور ہجوم کی صورت میں لڑائی سے نکل کر النین کی طرف بھاگنے لگے۔ رومی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا تھا اور ان کی ترتیب ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح النین کی طرف نکلے۔ جو ہی وہ پہاڑی کے قریب سے گزرے تو اس پہاڑی کے غاروں میں سے جانباز مجاہدین کا دوسرا 500 کا دستہ نکلا اور ان رومیوں پر ٹوٹ پڑا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اب رومیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کا ایک نہیں بلکہ 3 لشکر ہے۔ رومیوں کی کوئی ترتیب رہی نہیں تھی اور وہ جرنیلوں کے قابو سے نکل گئے تھے۔ وہ ایسے خوف زدہ ہوئے کہ اپنے دفاع میں بھی نہ لڑے۔ وہ صرف پسپا ہونے اور جان بچا کر نکل جانے کی کوشش میں تھے۔ جانباز مجاہدین نے ان کا ایسا قتل عام کیا کہ شاید ہی کسی معرکے میں ایسا ہوا ہو۔ شاید ہی کوئی رومی فوجی زندہ نکلا ہوگا۔ یہ خالد بن ولید کی ایک خصوصی چال تھی جس سے وہ اس رومی فوج سے زیادہ تعداد کی فوج کو بھی بے بس کر کے ختم کر دیا کرتے تھے۔ بھاگنے والے بہت سے فوجی واپس قلعہ بابلیون میں جا پناہ گزین ہوئے، لیکن بابلیون کے اندر جو فوج تھی اس نے بھاگ کر آنے والوں کو دیکھا، پھر سنا کہ مجاہدین نے کس طرح رومی فوجیوں کو کاٹا ہے تو وہ قلعہ بابلیون سے بھاگ اٹھے۔ دریائے نیل کے کنارے بے شمار کشتیاں فوج کے استعمال کے لیے بندھی رہتی تھی۔ بھگوڑے فوجی ان کشتیوں پر جا چڑھے اور ملاحوں کو ڈرا کر کشتیاں کھلوا لی اور دریا پار کر گئے۔ مکوکس بابلیون میں تھا۔ وہ اپنی فوج کا یہ حشر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی بے بسی اور کمپرسی کا یہ عالم کی اس نفسا نفسی اور خلبلی پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ اگر وہ فوجیوں کی اس ذہنی کیفیت میں انہیں روکتا تو وہ فوجیوں کے ہاتھوں قتل بھی ہو سکتا تھا۔ عمرو بن عاص بابلیون پر حملہ کرتے تو شاید یہ قلعہ بھی لے لیتے، لیکن جاسوسوں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فوج باہر بھیج کر خاصے دستے بابلیون میں ہی تیار رکھے گئے تھے۔ یہ مکوکس اور تھیوڈور کی احتیاطی تدبیر تھی۔ انہیں احساس تھا کہ ان کی فوج پسپا بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کا بابلیون پر حملہ متوقع ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے بابلیون میں اچھی خاصی فوج دفاع میں رکھی ہوئی تھی۔ عمرو بن عاص نے بہتر سمجھا کہ بابلیون پر طاقت صرف کرنے کی بجائے باہر جو رومی فوج خوف زدگی کے عالم میں بھاگتے اور پناہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے اسے ختم کر لیا جائے۔ کئی ایک مورخوں نے لکھا ہے کہ متعدد فوجی افسر سکندریہ کو بھاگ گئے تھے۔ رومی فوج جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ مری تھی اس کی تعداد کسی بھی مورخ نے نہیں لکھی، صرف یہ لکھا ہے کہ جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا۔ مجاہدین اسلام نے 1-2 اور قلعے بغیر لڑے لے لیے، لیکن ان کی اصل فتح یہ تھی کہ رومیوں کی تمام تر فوج پر مجاہدین کی دہشت طاری ہو گئی تھی اور اب یہ فوج کچھ عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اب تو ہرقل نے مکوکس کو بخشا ہی نہیں تھا۔ شہروں اور قلعوں کی بات الگ تھی۔ مسلمانوں نے اب جو فتح حاصل کی تھی اس سے انہیں نیل کے دونوں کناروں کا قبضہ مل گیا تھا۔ مکوکس نے تو ہرقل کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ عرب کی ان بدوؤں کو نیل تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ معرکہ عین الشمس سے رومی فوج جس طرح تتر بتر ہو کر بھاگی اس سے فیوم کا تمام علاقہ خالی رہ گیا تھا۔ عمرو بن عاص نے آگے بڑھ کر اس تمام علاقے پر قبضہ کر لیا۔ فیوم کا ذکر پچھلے باب میں آ چکا ہے۔ یہ علاقہ اس قدر وسیع و عریض تھا کہ اسے مصر کے ایک صوبے کی حیثیت حاصل تھی۔ عمرو بن عاص کے حکم سے اس صوبے کے بڑے شہروں میں مسلمانوں کے اعمال پہنچ گئے اور انہوں نے ان لوگوں سے وہ ٹیکس وصول کرنے شروع کر دیے جو ان پر عائد تھے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ لوگوں پر بھی مسلمانوں کا ایسا رعب بیٹھ گیا تھا کہ انہوں نے بلا چوں و چرا ٹیکس ادا کرنا شروع کر دیے۔
تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ فاتح مسلمان رومی فوج کے افسروں اور دیگر جاسوسوں کو پکڑ کر زنجیروں میں باندھ دیتے اور پھر اپنے سپہ سالار کے سامنے لے جاتے ہیں اور سپہ سالار انہیں سزا دیتا ہے۔ اس صوبے میں جو مسلمان عمال حاکم مقرر کیے گئے انہیں عمرو بن عاص نے بڑی سختی سے حکم دیا تھا کہ لوگوں کی حیثیت دیکھ کر اس کے مطابق ٹیکس وصول کریں اور کسی کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ ہرقل تک اس شکست کی خبر پہنچنا مقوقس کا فرض تھا اور مقوقس کو معلوم تھا کہ ہرقل کا رد عمل بڑا ہی شدید ہوگا۔ یہ تو مقوقس دیکھ چکا تھا کہ ہرقل اپنی شام کی شکست اور وہاں سے پسپائی پر پردہ ڈالنے کے لیے تمام تر الزام مقوقس کے منہ پر تھوپ رہا ہے۔ مقوقس نے ہرقل کے نام پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دے کر بزنطیہ کو روانہ کر دیا۔ مقوقس کو اب ہرقل کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس نے ہرقل کے قتل کا بڑا پکا انتظام کر دیا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس پیغام سے پہلے ہرقل اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ اس کے تیار کیے ہوئے 2 آدمی لڑکی کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے تھے۔ یہ 2 آدمی لڑکی کو ساتھ لیے سکندریہ پہنچے۔ انہیں بحری جہاز وہاں سے ہی مل سکتی تھی۔ انہوں نے معمولی سے آدمیوں جیسے کپڑے پہن رکھے تھے اور لڑکی کو غریبانہ اور میلا سا لباس پہنایا گیا تھا۔ اس کا سر اور چہرہ اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ سکندریہ پہنچے تو پتہ چلا کہ بحری جہاز 2 دنوں بعد روانہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک سرائے میں رک گئے۔ بحری جہاز مطلب پانی کا جو بڑا شپ ہوتا ہے۔ یہ سرائے بندرگاہ کے بالکل قریب تھی اور یہ عام طور پر وہی لوگ ٹھہرا کرتے تھے جنہیں بحری جہاز کی روانگی کا انتظار ہوتا تھا۔ جب ایک جہاز تیار ہو جاتا تھا تو بحری جہاز کا کپتان خود یا اس کا کوئی آدمی سرائے میں آ کر اعلان کرتا تھا کہ جہاز کا فلاں وقت روانہ ہو رہا ہے۔ جہازوں کے کپتان اور عملے کے آدمی اس سرائے میں آ کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ بزنطیہ کی طرف والے بحیرہ روم کے ساحل تک جانے والا بحری جہاز تیار ہو رہا تھا۔ ایک دن پہلے اس جہاز کا کپتان سرائے میں آیا۔ وہ دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کتنے مسافر ہیں۔ مسافروں کو پتہ چلا کہ جہاز کا کپتان آیا ہے تو سب باہر نکل آئے۔ اتفاق سے کپتان نے اس لڑکی کو دیکھ لیا۔ معلوم نہیں اس نے لڑکی کو کیسے اور کہاں دیکھا۔ اس وقت لڑکی کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ کپتان لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے پتہ چلا کہ یہ لڑکی بھی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں جہازوں کے کپتان جہازوں میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھا کرتے تھے اور عموماً یہ لوگ بڑے ہی بدکار بلکہ مجرمانہ ذہنیت کے ہوتے تھے۔ اس کپتان نے اس لڑکی پر بری نظر رکھ لی۔ کپتان چلا گیا تو کچھ دیر بعد اس جہاز کا ایک اور آدمی سرائے میں آیا اور جانے والے مسافروں میں گھومنے پھرنے لگا۔ وہ ان 2 آدمیوں سے ملا جو لڑکی کو لے جا رہے تھے۔ ان کے پاس وہ ویسے ہی رک گیا تھا اور اس طرح باتیں کیے جیسے یہ ملاقات ویسی ہی ہو گئی ہو، لیکن وہ کپتان کا بھیجا ہوا آدمی تھا اور یہ اہتمام اس لڑکی کو پھانسنے کے لیے تھا۔ جہاز کے اس آدمی نے ان دونوں سے پوچھا کہ ان کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے اور کیوں آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے ساتھ جہاز میں جائے گی۔ جہاز کے آدمی نے کہا کہ اس عمر کی لڑکی جہاز میں نہیں جا سکتی، یا یہ کہ وہ اس جہاز میں نہیں جا سکتی، کسی اور جہاز میں جا سکتی ہے، لیکن اگلا جہاز 1 مہینے سے زیادہ 2 دنوں بعد جائے گا۔ یہ سن کر دونوں آدمی پریشان ہو گئے۔ انہیں تو بہت جلدی جانا تھا۔ انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ فرما روائے مصر مقوقس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں یا نہیں۔ انہیں ہرقل کے ساتھ دشمنی تھی کہ اسے قتل کرنا ہی تھا، بلکہ ان کی دلچسپی اس کثیر رقم اور بیش بہا انعام میں تھی جو مقوقس نے انہیں پیش کیا تھا۔ وہ اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتے تھے، کرنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ انہیں خدشہ نظر آتا تھا کہ دیر ہو گئی تو مقوقس اپنا یہ ارادہ بدل سکتا ہے۔ انہوں نے جہاز کے اس آدمی کو رشوت پیش کی اور کہا کہ کسی طرح وہ اس لڑکی کو جہاز میں لے چلے۔ بہت ہی مشکل کام ہے۔ جہاز کے آدمی نے اپنی رشوت کا بھاؤ چڑھانے کے لیے کہا۔ اسے مردانہ لباس پہنا کر لے جایا تو جا سکتا ہے، لیکن اتنے لمبے سفر میں اسے کپتان سے چھپا کر رکھنا بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ کپتان اتنا سخت اور ظالم آدمی ہے کہ لڑکی کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا۔ میرے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریے گا۔